اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام سحر و ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 جون ہے، 8 رمضان المبارک ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آج امساک کا ٹائم لندن میں 2:22 ہے اور مینچسٹر میں 2:12۔ امید ہے کہ آپ نے یہ اوقات نوٹ فرما لیے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو کا جو رہے گا وہ استغفار کے فوائد رہے گا، اور اس موضوع کے تحت ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جس علمی اور مشہور و معروف شخصیت کو اپنے پروگرام میں آج دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ علامہ غلام حسین عدیل صاحب ہیں۔ اللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی ہم نے اناؤنس کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک استغفار کے فوائد رہے گا، میں چاہوں گا کہ اس کی تمہیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، فاما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء، وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحِي ذُنُوبَكُمْ۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادات، طاعات، بندگی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ استغفار ایک بہت ہی ایک جسے کہا جائے نا کہ ایک عرفانی اور ایک مسٹیکل ٹاپک ہے۔ اللہ کے جتنے بھی صالحین بندے ہیں وہ منزل استغفار پہ رہا کرتے ہیں، اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ جو شیطانی جن میں وہ خصلتیں ہوا کرتی ہیں وہ مستکبرین ہوا کرتے ہیں۔ مستغفرین اور ہیں اور مستکبرین اور ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی اس کی استغفار کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت، اپنی بخشش کا طلب کرنا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے تبھی استغفار کرے، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ گناہوں پہ توبہ اور چیز ہوتی ہے، استغفار کا تعلق اور ہوا کرتا ہے۔ استغفار یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ساری طاقت اسی کی ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، یعنی اس ذات مقدس کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ شمار کرنا، اپنے آپ کو کمزور شمار کرنا اور اپنے آپ کو ضعیف شمار کرنا، اس کا نام ہے یعنی استغفار، ان طلب مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو ہیں جتنے طاغوتی طاقتیں ہوا کرتی ہیں وہ اپنے استکبار کو شوق رکھتی ہیں، یعنی اپنی بڑائی کیا کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہے نا طلب مغفرت کیا کرتے ہیں۔ دنیا اس وقت جو چل رہی ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا مستغفرین کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یعنی اگر استغفار کو نکال دیا جائے تو یہ نہ زمین رہے نہ یہ آسمان رہے، کچھ بھی نہ رہے استغفار کی وجہ سے۔ اور استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک شخص آیا کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، امام علیہ السلام کے پاس آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا شادی کی ہے، اولاد نہیں ہے۔ امام نے فرمایا استغفار کرو، ہر روز 600 مرتبہ 700 مرتبہ تم استغفار کیا کرو اور انشاءاللہ تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ وہ پہلے سال ہی بچہ، دوسرے سال بچہ، تیسرے سال 10 بچے ہو گئے۔ معاویہ کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا تمہارے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو یہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا مشکل کشا کے بیٹے کا کرم ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
تو کہا کہ کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تم استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اچھا تو یہ ذرا یہ پوچھ کے آؤ اپنے مولا سے کہ استغفار کا بچوں سے کیا ربط ہے؟ تم استغفار کر رہے ہو، ادھر سے بچے ہو رہے ہیں۔ تو آیا کہ مولا کی خدمت میں کہ معاویہ یعنی جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں نا نیگیٹو، وہ ہمیشہ کنفیوز کیا کرتی ہے، پریشان کیا کرتی ہیں، ان میں تسکین نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا کہ اس نے شک میں ڈال دیا ہے کہ بچوں کا استغفار کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا ربط کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ سورہ نوح کی آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب کا استغفار کیا کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب تمہیں منزل استغفار پہ آؤ گے وہ تمہیں بیٹے دے گا، بنین تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہاری جنات تمہارے لیے باغوں کو آباد کرے گا، تمہارے لیے سارے رزق و روزی کے وہ دروازے کھول دے گا۔ اور یہ استغفار کی ان خوبیوں میں سے ہے، استغفار کے ان فوائد اور اثرات میں سے ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ کون بھائی ہو، کہاں سے ہیں؟ جی میں کامران بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ کامران صاحب مانچسٹر سے، جی ماشاء خوش تو آمدید۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ ٹریول انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹریول انجیکشن، یہ سوال کرنا تھا جی۔ پاکستان جانے کے لیے جو انجیکشن لگواتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے متعلق پتہ کرنا تھا کہ وہ روزے میں ہم لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی بس، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ جی دیکھیں میں ساتھ ساتھ اس کے جواب بھی دے دوں۔ ہر وہ انجیکشن کے جو مثلا طاقت وغیرہ کے انجیکشن ہوتے ہیں جی، اور ان کا تو لگوانا باہر کیف ہو، ان انجیکشن وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ضروری انجیکشن ہوتے ہیں، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا یا اس قسم کے اور جو دوسرے انجیکشن ہیں، اس انجیکشن میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے۔ وہ انجیکشن کے ٹریول انجیکشن، ہاں، جس میں خوراک کو استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ حفاظتی اس میں تدابیر وہ کرتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہوتی ہے، نہیں لگوا سکتے۔ جی روزہ اس پہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں استغفار کیا ہے، استغفار ایک بہت بڑا رحمتوں کا دروازہ ہے۔ رحمتوں کا دروازہ اس لحاظ کے ساتھ، ایک شخص آتا ہے، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے پاس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بیمار ہوں، بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو فرمایا استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے جاتا ہے، ایک اور آ جاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ باغ اجڑ گئے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، ابھی میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ تیسرا آیا، تیسرے نے کہا کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، سال ہو گئے شادی کی ہوئی ہے، اور کیا کریں، کوئی نسخہ دیجیے؟ فرمایا استغفار کیا کرو۔ اسی طرح یعنی باقی آ رہے ہیں، یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کیا کروں؟ فرمایا تم استغفار کیا کرو۔ اب یہ ایک ہی پرسکرپشن جاری ہے، مختلف اس کی نوعیت کے حساب کے ساتھ۔ تو راوی صحابی پریشان ہو گئے کہ ایک ہی پرسکرپشن ہے، ایک ہی نسخہ ہے، ہر بیماری کے علاج اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ بیمار آیا تو استغفار کرو، بے اولاد آیا تو استغفار کرو، رزق و روزی جس کا کم ہو رہا ہے اس سے استغفار کرو، جس کے باغ اجڑ گئے ہیں اس کے لیے استغفار۔ یہ سارا کیا ہے؟ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے سورہ نوح استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم استغفار کیا کرو، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں اولاد دیں گے، ہم تمہیں جنات دیں گے، ہم تمہیں انہار دیں گے، ہم تمہارے رزق کو زیادہ کریں گے، ہم تمہاری روزی کو زیادہ کریں گے۔ تو کیا ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کے نہ فقط گناہ تمام ہوتے ہیں، اور گناہ ہی حائل ہوا کرتے ہیں انسان کے رزق کے سامنے، روزی کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس سے جو نکالنے کا راز ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ سبحان اللہ۔
استغفار کیا کرتی ہے؟ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے. یعنی کیا ہے کہ استغفار سے رزق زیادہ ہوتا ہے، استغفار سے روزی زیادہ ہوتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، انسان کی فصلیں آباد ہوتی ہیں، گھر آباد ہوا کرتے ہیں. تو اب جب ہم کرتے ہیں استغفار تو کیا ہے، ہمارے مال زیادہ ہوتا ہے، اولاد زیادہ ہوتی ہے، پریشانیاں تمام ہوتی ہیں، اور جو باغات ہیں وہ آباد ہوا کرتے ہیں. ایک دفعہ معصومین کرتے ہیں استغفار، ہماری استغفار میں، ان کی استغفار میں. جب معصومین کرتے ہیں استغفار، اللہ زمین کو قائم کر دیتا ہے، آسمان کو بلند کر دیتا ہے، اللہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے، لیل و نہار کا نظام صحیح ہو جاتا ہے، یہ زمین اور آسمان قائم ہو جاتے ہیں، رزق و روزی کا سامان فراوان ہو جاتا ہے. تو یہ معصومین کی استغفار کا جو نتیجہ ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب معصومین استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس طفیل کے ساتھ باقی اور برقرار ہو جاتی ہے. اور یہ معصومین کی استغفار جب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ سے طلب غفران کر رہے ہیں، تو یہ اس کے جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں. اور یہ مہینہ کیا ہے کہ جس مہینے کو کہتے ہیں کہ ماہ استغفار ہے، یعنی جس میں ہم لوگ ہیں، داخل ہیں. اور اسی وجہ سے امیر المومنین، یہ روایت چونکہ چھٹے آقا کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت استغفار، تم سب کو چاہیے کہ کیا کرو، ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ شبہ قدر میں جائیں گے تب یہ استغفار جو ہے نا وہاں پہ ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے استغفار، اور میں اسی کی طرف رجوع کر رہا ہوں. و اتوب الیہ، یعنی میں کیا ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ لائیو میں بہن فرمائیے. جی آپ کو بھی مولانا صاحب کو وعلیکم السلام اور ماہ کریم کی بہت بہت مبارک. بہت مبارک. سب سے پہلے میں مسز حسین بول رہی ہوں لوٹن سے. جی مسز حسین. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ جب سے یہ چینل ہم لوگوں کے گھروں میں آئے ہیں تو یقین کریں کہ بہت ہی ایک پاک اور پاکیزہ ماحول ہے ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ. میں یہ 2-3 چکر پاکستان میں ویری فریکوینٹ 3-4 مہینوں میں لگائے تو ایسے لگتا ہے کہ دین ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں زیادہ ہے، ہمارے گھروں کا ماحول زیادہ اچھا ہے. ہم لوگوں میں خدا کا خوف، یہ پروگرام دیکھ کے ہماری روحانیت کافی اس میں ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے. غیبت، چغلی اور ان چیزوں سے بچت کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے. آپ سے بھی دعا سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں سے، برائیوں سے بچیں. لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم یہاں پر اپنی عبادات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں اول ٹائم پہ. تو جب وہاں سے ہم آتے ہیں تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے ہم جنت میں آ گئے کہ ہم اپنی زیادہ عبادات جو ہے دوبارہ روٹین میں لے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے یہ مولانا صاحب سے ایکسپلینیشن چاہیے تھی کہ یہ چیزیں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو کیا ریاکاری میں تو نہیں آ جاتی، کہ تکبر میں تو نہیں آ جاتی کہ ہم ان کو سمجھیں. حالانکہ وہ بھی وہ واجبات کی ادائیگی مستحبات کی کرتے ہیں لیکن اس حساب سے نہیں جس حساب سے ہم لوگ یہاں کرتے ہیں. ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ، اب ہمارے بچے 5-6 سال سے اپنی خوشی سے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. وہاں واجب ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی صحت کا، یہ کمزوری ہے، ان چیزوں کا ماں باپ بھی نہیں فورس کرتے. تو اس حساب سے ماشاءاللہ ان چینلز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء حق کو جو ہے وہ زندگی تندرستی دے، کیونکہ اپریسیشن بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اور اس میں موٹیویشن آپ میں آئے، آگے بڑھیں اور ہمیں اور زیادہ اس کی طرف کی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو یہ کہ اس میں کیا ریاکاری اور تکبر تو نہیں ہے، اور پھر دوسرا استغفار، جیسے ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے کہ یہ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو کیا استغفار کی تسبیحاں پڑھنا ضروری ہے یا انسان ایک ہی بار خدا کے خوف سے استغفار کر لے اللہ سے ڈر کے تو کیا وہ بھی قبولیت کا ہے؟ اور کبھی کبھی ہم جو بہت واجبات اور مستحبات کو بہت باقاعدگی سے اور خاص طور پہ مستحبات کو
انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ عرصہ ایسا آتا ہے کہ ہم تھوڑا اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خاص طور پہ استغفار کا ایکسپلین کریں کہ ہم اگر بیٹھے بیٹھے بھی استغفار کریں, ہم اپنے گناہوں کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنے پشیمانیوں کو دیکھ کے استغفار کرتے ہیں, تو تسبیحات میں لینا یا بہت زیادہ پڑھنا جو ہے وہ قابل قبول ہے, یا انسان باعث شرمندگی سے صحیح طرح اللہ کے حضور ایک بار بھی استغفار کر لے تو صحیح؟ پلیز. بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت اچھے سوالات ماشاء اللہ. دیکھیں جہاں تک ہم جتنا شکر ادا کریں, ہدایت ٹی وی کا اتنا کم ہے کہ جس نے رستہ کھولا ہے اور جس نے جرأت دی ہے اور جس نے ایک علم بلند کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کا پوری دنیا میں, ولایت کا اعلان کرنے والا پورے یورپ میں علیہ اعلان, گھر گھر, نہ یہ کسی دھونس میں آیا, نہ یہ کسی خوف میں آیا, بلکہ اس نے جو ہے نا وہ علیہ اعلان طور پر ولایت کے جو پرچم ہے اسے لہرایا. اور ہر جگہ پہ اب دنیا میں جس طرح انقلاب کے بعد ایک جو مکتب اہل بیت ہے وہ سر اٹھا کے چلنے لگے, اس کے بعد تو سب کو جرأت ملی ہے, صحیح ہے, لیکن وہ صدقہ انقلاب کا تھا. ایک انقلاب وہاں آیا اور ایک انقلاب یورپ میں آیا. اس جو یورپ میں انقلاب آیا یہ ہدایت ٹی وی نے ایک باہر کے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ شکر کا مقام ہے, یعنی منزل شکر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ سلسلہ کہ جو سلسلہ ہدایت سے ہدایت کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے, یہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے, ٹھیک ہے, حب الوطن من الایمان, کہ پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے اور ہمارا ملک ہے اور ہماری مٹی ہے, سب چیزیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک جو اندرونی انسان کا ایک رشتہ اور ناطہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ ملک جس میں وہ آزادی یا وہ سلسلہ نہیں ہوتا, اور یہاں پہ جب ایک انسان آتا ہے تو فیل کرتا ہے کہ یہاں پہ مجھے زیادہ آزادی ہے اپنے مکتب کی, اپنے مذہب کی, اپنے اتوار کی, اور اپنے جتنے بھی یعنی تہذیب ہے اس کی, تو انسان تھوڑا سا یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں سے مجھے یہ ساری سہولتیں میسر ہیں. تو فخر کی بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح روایات میں بھی ہے کہ نعمتان جو دو نعمتیں ہیں, دیکھیں میں روایت کو بھی آپ کی خدمت بتاؤں کہ ہاں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ نعمتان مغفورتان الامن والعافیہ, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل جس کو لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں, جسے کوئی خاطر ہی میں نہیں لاتا ہے, جس کو لوگ بالکل اس کی قدر ہی نہیں کرتے دو نعمتوں کی. ایک کیا ہے؟ الامن ہے, پیس اینڈ سیکیورٹی. جب انسان پیس اینڈ سیکیورٹی کیا ہے کہ امن اور امان جہاں پہ ہوتی ہے, جب ہوتی ہے نا بے امنی, ادھر سے بلاسٹ ہو گیا تو ادھر سے بم پھٹا تو ادھر سے یہ ہو گیا, ہر طرح کی پریشانیاں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہ امن اور امان ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو جب تک انسان امن و امان میں ہوتا ہے نا تو وہ بے قدری سی اس میں ہوتی ہے, وہ قدر نہیں کرتا ہے, یعنی اسی وجہ سے مغفورتان کفر کیا کرتا ہے, یعنی اس سلسلے میں کیا ہے, یعنی اس کو اہمیت نہیں دیا کرتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ عافیت ہے. عافیت کیا ہے؟ صحت انسان کی ٹھیک ہے, انسان کے وسائل ٹھیک ہیں, مال انسان کا ہے, آرام و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے, اس کو مالی لحاظ سے پریشانی نہیں, گھر کے لحاظ سے پریشانی نہیں. تو یہ جو عافیت ہے کہ جس میں خیر دنیا اور خیر آخرت پوشیدہ ہوا کرتا ہے, اس سے بھی لوگ کیا ہیں, وہ ناشکری کیا کرتے ہیں, بے قدری کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو مغفورتان ہیں. پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے ذخائر دیے ہوئے ہیں, علمی ذخائر موجود ہیں, مادی ذخائر موجود ہیں, فکری ذخائر موجود ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو کرپٹ لیڈرشپ جس کو کہا جائے پوری دنیا میں یہی ہے. آپ اگر اس میں دیکھیں کہ سب سے بڑا پرابلم
اس وقت عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم سب سے بڑی جو مشکل ہے اس وقت کرپٹ لیڈرشپ کی ہے. اگر ہمارے لیڈر ٹھیک ہو جائیں اس جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اگر ہمارے لیڈر ٹھیک ہو جائیں اس جیسی کوئی مملکت نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ جو اوپر والا ہوتے ہیں وہ لوگ چونکہ ان میں دین اور دیانت نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پریشانیاں عوام پہ آتی ہیں. اور حکمرانوں کی جب نیتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس واقعے کو جو سیف عبودیت ہماری کتاب اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ گیا اور ایسی باہر اسی طرح شکار کے لیے تو دیکھا، ایک بستی میں پہنچا اور پھر ایک جگہ گیا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے اور اس کی ایک گائے ہے اور 30-35 کلو دودھ دے رہی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے نا آپ کی گائے ہے. میں نے کہا ہاں. دوسرا جب دن آیا تو بادشاہ کی نیت بدلی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی واپس جاتے ہیں، یہی گائے لے جاتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے. دوسرے دن اب اس کا جب دودھ دیا گیا دوہا گیا تو کیا ہو گیا کہ وہ جو 25-30 کلو دے رہی تھی وہ 5-10 کلو ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ وجہ کیا بنی ہے، کیا اس کا چارہ تبدیل ہوا ہے، کیا اس کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، کیا اس کی خوراک تبدیل ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا باقی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بادشاہ سلامت کی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہاں، کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بادشاہوں کی حکمرانوں کی جب نیتیں خالص نہیں ہوتی اللہ رزق کو روک لیتا ہے. بادشاہوں کی جب نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی اللہ جو اپنے ارزاق ہیں اپرچونٹیز ہیں ان کو وہ روک لیا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے پاکستان کی بھی صورتحال ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وسائل کی کمی ہے یا ریسورسز کی کوئی کمی ہے، ایسا نہیں ہے. ان کی اگر نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. وہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو اگر تمام کر دیا جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اور اچھی طرح عبادات اپنی انجام دے رہے ہیں تو ایک ریاکاری اور تکبر کا شائبہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ریاکاری نہیں کرنی، ریاکاری ہونی بھی نہیں چاہیے اور ریاکاری کا یہ مقام ہی نہیں ہے، بلکہ منزل شکر پہ ہونا چاہیے انسان کو کہ الحمدللہ کہ یہ اس نے ہمارے لیے صورتحال قرار دی ہے اور ہم اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیشہ ایک چیز جو ہے نا وہ یاد رکھیں اور وہ یہ ہے کہ اپنی جو مادی زندگی ہے، میٹیریل لائف ہے، اس میٹیریل لائف میں ہمیشہ اپنے سے نیچے افراد کو دیکھیں. سکون نہیں ملتا ہے، کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا کسی کو. ادھر ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا ہماری پریشانیاں اور ہوتی ہیں، ہمارا سٹاف ہوتا ہے اس کی سٹاف کی پریشانیاں اور جیسی ہوتی ہیں. یہ باہر جو جا رہے ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کی جو نوعیت ہے وہ نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے. اسی طرح ایک حکمران بیٹھا ہے مملکت پہ، اس کی پریشانی جو ہے نا اور ہوتی ہے. سکون کا ایک راز معصومین علیہ السلام نے بتا دیا ہے اور اس جیسا کوئی راز ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کیا کرو اپنی مادی زندگی میں جو اپنی مٹیریل لائف ہے اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو. تمہارے پاس مکان ہے تو تم دیکھو کہ وہ جو جھگیوں میں ٹینٹ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تمہیں اللہ نے 2 کمرے کا مکان دیا ہے، اس کو دیکھو کہ جو باکس روم میں رہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کہ جہاں سے اسی کے اندر ٹوائلٹ ہے، اسی کے اندر کچن ہے اور اسی کے اندر سب کچھ ہے، اس میں رہ رہے ہیں. اسی طرح اگر مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ جو پیدل جا رہا ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بیچارہ اسی طرح بھیگتا ہے، جہاں تو بارش ہوتی رہتی ہے ہر دم. تو اس طرح یعنی ہمیشہ اگر آپ کے پاس اچھی خوراک ہے، اچھے کھانے پینے کو ہے، اگر آپ کی اچھی تنخواہ ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو بیچارے بھٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں گرمیوں میں جو ہے نا وہ کیا اس جو ہے نا شدت میں اور اس جہاں پہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، وہاں پہ وہ لوگ وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، وہ زندگی گزاریں. انسان کی زندگی کو سکون پہنچتا ہے. ہمیشہ معصومین علیہ السلام نے زندگی کی تسکین کے لیے ہمیں عوامل دیے ہیں. اگر انسان یہ سوچے ہاں جی اب گھر گئے، اچھا جی نہیں وہ جو فلاں گھر صوفے ایسا نا تو ماشاءاللہ جناب سے ٹھیک ہے، آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. اب فلاں کے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ان کے بیڈ رومز اس طرح ہیں، فلاں کا گھر اس طرح ہے، ان کا سٹنگ روم یہ ہے، ان کا ڈائننگ روم یہ ہے،
ان کے جو ہے نا وہ 3-4 گاڑیاں جو ہے سامنے کھڑی ہیں، یہ آپ کبھی بھی سکون جو ہے نا وہ حاصل چین نہیں مل سکتا ہے، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں کبھی وہ یعنی سٹاپ یعنی اس میں کوئی رکنے والی چیز جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اب لے لیں کال میں آپ کو بات ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ میں نے چاہا تھا کہ میں شو پہ مولانا صاحب سے بات کروں. جی آپ کی بات ہو رہی ہے. کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام ابیر ہے, میں مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں. ابیر صاحب مینچسٹر سے, خوش آمدید, فرمائیے. جی السلام علیکم. جی آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں. ہاں جی معاف کیجیے گا, میں تھوڑا آواز کم کر دیتا ہوں. جیسے میں نے بات یہ کرنی تھی, آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے تاکہ اوبیسلی آپ جو ہیں سیٹسفائیڈ رہیں اپنی زندگی سے. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو ہیں, اب میں 24 سال کا, اگر میں اس طرح دیکھوں آپ انسان میں سے ایمبیشن ختم کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر میں اس بندے کو دیکھوں گا جو مجھ سے زیادہ کماتا ہے, میں ایمبیشن ہے کہ یار وہ دیکھو اس کے بعد یہ, تو میں زیادہ کوشش کروں گا اپنی جاب کے اندر, زیادہ محنت کروں گا, زیادہ محنت سے پڑھائی کروں گا, تو آئی مین ایمبیشن جو ہے وہ چلی جاتی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا پاکستان کے آپ پاکستان کا اگزامپل لے لیں. اب میرے خیال میں تو جب لوگ دیکھتے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نیچے دیکھنا چاہیے اور کمفرٹیبل رہنا چاہیے, وہ سب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن ایمبیشن نہیں رہتی آگے بڑھنے کی. وہ ٹھیک سمجھ گیا میں, بہت اچھا سوال, اس کو کھولتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. جی آپ سنتے رہیں. میں نے جو کہا ہے نا کہ آپ جو اپنی مادی زندگی میں نے کہا ہے, میں نے آپ کو علمی زندگی میں نہیں کہا ہے. مادی زندگی کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا تعلق مٹیریل کے ساتھ ہے. جہاں تک علمی ہے, معنوی لحاظ کے ساتھ ہے, ہمیشہ اپنے اوپر سے دیکھیں. ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ جو زندگی کی تسکین ہے, پیس آف مائنڈ ہے, سیٹسفیکشن ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر اپنی مٹیریل لائف کو آپ جس لحاظ کے ساتھ بھی اوپر, جتنے بھی اوپر چاہیں جائیں کہ یہ اینڈ لیس ہے, اس میں آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے, بلکہ پریشانیوں سے آپ کی پریشانیاں جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی. یعنی جو آپ کی مادی زندگی ہے اس کا ہمیشہ لو لیول رکھیں مادی زندگی میں, اور جو اپنی معنوی زندگی ہے, معنوی زندگی کو ہمیشہ اوپر لے کے جائیں. اوپر اچھا فرض کیا اس نے جو ہے نا گریجویشن کی ہے, میں پوسٹ گریجویشن کروں گا. اس نے پوسٹ گریجویشن کیا کیا ہے, اس نے جو ہے نا ماسٹر کیا ہے, میں ایم فل کروں گا. اس نے ایم فل کیا ہے, میں ڈاکٹریٹ کروں گا. اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہے, میں جو ہے نا پوسٹ ڈاکٹریٹ. ہمیشہ اپنی جو معنوی زندگی ہے, جس کو اسپریچول لائف کہتے ہیں, مٹیریل لائف میں اپنے آپ کو نیچے رکھیں, لیول اپنا نچلے لوگوں کو دیکھیں, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سیٹسفائی رہے. اور ہمیشہ اپنی جو معنوی زندگی ہے کہ علمی, جس میں علم بھی آتا ہے, جس میں تقوی بھی آتا ہے, جس میں یہ کہتا ہے اچھا جی فلاں آدمی جو ہے نماز شب پڑھتا ہے, انشاءاللہ کل سے میں بھی نماز شب پڑھوں گا, میں قرآن بھی پڑھوں گا اس کے ساتھ. اس میں نہیں آتے, اس میں نہیں آتے ادھر نہیں, اس میں ہمیشہ اوپر جانا ہے نا, ہمیشہ اپنے اوپر لیول کو دیکھنا. اچھا وہ ایمان کے پہلے درجے پہ, میں دوسرے پہ پہنچوں گا. وہ دوسرے پہ ہے, میں تیسرے پہ پہنچوں گا. وہ 9ویں پہ ہے, میں 10ویں پہ پہنچوں گا. یہ کیا ہے, اس کو ہمیشہ اچھا انسان جب دیکھتا ہے پہلے درجے والے کو, دوسرے درجے کا دیکھتا ہے, ہاں ابو ذر کہاں پہ ہیں, سلمان کہاں پہ ہیں, مقداد کہاں پہ ہیں, وہ کس لیول پہ پہنچے ہیں. ہمیشہ اوپر دیکھو. معصومین نے طریقہ بتا دیا ہمیں, جو سیٹسفائیڈ جو لائف ہے, ہمیشہ جس میں سیٹسفیکشن ہے, پیس آف مائنڈ ہے, جو اسٹریس فری جو زندگی ہے اس کی طرف. لیکن جو مادی زندگی ہے, اچھا جی فلاں نے جو ہے نا وہ یہ فراری گاڑی لی ہے تو میں جو ہے نا اسے بڑھ کے وہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, اس میں آپ کو تسکین نہیں ملنا ہے. اور چونکہ اس میں ہے ہی نہیں ہے, اس میں کوئی یعنی وہ اینڈ نہیں آپ کو نظر آتا ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. کیا وہ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یا کمرشل لیول پہ کیا جا رہا ہے کہ میں پھر اس کی, جیسے اب پاکستان میں یہ بہت ہو گیا کہ ڈاکٹرز ہیں, آدمی طلب کے مر جائے گا, اگر پیسے نہیں دیں گے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اب یہ علم جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیوں حاصل کیا تھا, اس کو کمرشل بیسس پہ حاصل کیا تھا.
اگر ایک چیز کے وہ اندر تو خیر خدا بہت ترسی بھی بڑا ہوتی، وہ ایک بہت بڑا اس کے اور ظلم پہلو بھی ہے نا۔ یعنی جی وہ تو انسانیت کے خلاف ہے نا، یعنی وہ چیز اب یہاں پہ فرض کیا آپ یہاں پہ انگلینڈ میں ہیں، آپ کسی کے پاس ویزا بھی نہ ہو، کسی کے پاس کچھ ریزیڈنس وہ بھی نہ ہو، اگر اس کا کوئی ایمرجنسی بن گئی، کوئی آپ سے ہاسپیٹل والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا پہلے وہ ویزا لے کے آؤ نا، تو پہلے وہ یہ پاسپورٹ لے کے آؤ یا وہ کرو، نہیں، پہلے اس انسان کو بچانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے جتنے بھی جو ہے نہیں۔ ہمارے ہاں مسلمان ہیں، مسلمان کو جو ہے نا اگر اس میں وہ اسلامی کوالٹیز نہیں ہیں، میں جب گیا پہلی دفعہ کینیڈا 93 میں، تو والد صاحب نے دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت تو زیادہ فون شون نہیں بلکہ کوئی خط ہی خط بھیجا، تو انہوں نے خط بھیجا کہ کیسا دیکھا، تو میں نے کہا یہاں پہ اسلام تو نہیں ہے، مسلمان ہیں لوگ، اسلام نہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے جملہ کہہ دیا کہ یہاں پہ اسلام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ ہیں لوگ کرسچن ٹائپ دوسرے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے طور اطوار اور ان کے طریقہ جو ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ اخلاقیات کو دیکھیں، یہ چیٹ نہیں کرتے، آپ کے سودا سلف میں دیکھیں وہ کرتے ہیں، بات جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرتے ہیں، فریب کاری جو ہے نا ان میں نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں کی جو ساری تعلیمات اسلام نے ہمیں دی تھی اس میں آپ یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، شاپ کے چلے جائیں آپ کو چیز پسند نہیں، آپ 28 ڈیز میں جو ہے نا واپس کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں وہ کر سکتے ہیں اس صورت میں، حالانکہ یہ اسلام کا ہے، اسلام کو اس کو جو ہے نا وہ حق خیار جو ہے ایک اسلامک ٹرم ہے، جو اسلامک ٹرم ہے، حق ہے، خیار الحیوان ہے ہمارے پاس، یعنی کیا ہے کہ آپ لے لیں کار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت سلام اور مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز ہاں جی، یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں بھی اور یہاں بھی مطلب کہیں بھی مطلب کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو روزہ کھول لیتے ہیں، یا جیسے کہ روزہ بند کرنے کے جو ہیں اوقات تو اذان ہوتی ہے تو روزہ بند کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آج کل تھوڑے سے کنفیوز ہوئے میں، آگے تو سحری کا جو ٹائم تھا وہ مطلب بڑھتا تھا اور جو روزے کا تھا وہ کم ہوتا تھا کھلنے کا، اور آج کل جو ہے روزے کا بڑھ رہا ہے اور سحری کا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس چیز کی، تو ذرا پلیز یہ بتا دیجئے گا، اور میری طرف سے بہت بہت آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی رمضان مبارک، بہت مبارک، اور اللہ زندگی تندرستی دے مولانا صاحب کو، یہ ہماری قوم کے سرمایہ ہیں، ہمارے لیے ان کی یعنی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو میں نے کہا آج بیٹھے ہیں تو چلو میں پوچھ لوں، تھوڑے سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس بات سے، تو ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے۔ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ ایک سلسلے وار آتے ہیں اور ریاکاری اور تکبر والے ان کے اوپر جواب ہو گیا۔ جی میں نے وہی دونوں چیزیں اس میں جو ہے نا انسان اگر سکون کی زندگی جو معصومین علیہ السلام نے بتائی، ہمیشہ اپنی مادی زندگی میں نچلے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں سکون ملے، اوپر والوں کو یعنی جو انسان یہاں پہ جو کلاسیفیکیشن کی جا رہی ہے نا، فلاں کلاس ہے تو فلاں کلاس ہے، اسلام نے ان چیزوں کو کلاسوں کو جو ہے نا وہ اس سے جتنا بھی طبقاتی نظام ہے، اس طبقاتی جو نظام ہے، یہ جو فلاں کلاس ہے تو فلاں کلاس ہے تو یہ مڈل کلاس ہے تو یہ لو کلاس ہے، اسلام نے ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ختم کر کے اور ان کو سب کو کہا ہے کہ یہی چیز بنی ہے، یہی اکنامیکل فیکٹر، خود جو جنگ جمل کے بنے، جنگ صفین کے بنے، جنگ نہروان کے بنے، امیر المومنین کی حکومت، اس میں سارے کے سارے اکنامیکل جو ہے نا فیکٹرز ہے، یہی جو بعض صحابی تو کہتے ہیں ہاں جی یہ کیسے ہو گیا، ہمیں بھی اتنی تنخواہ دی جاتی ہے، ہمارے جو غلام ہیں اسے بھی اتنی، امام فرماتے تو وہ بھی بندہ خدا ہے تم بھی بندہ خدا ہو، دونوں میں جو ہے نا وہ کیا یعنی ساری چیزیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عدالت کا جو نظام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ امام علیہ السلام وہ کھدر ٹائپ جو ہے نا وہ پہنتے تھے لباس، حتیٰ کہ وہ عاصم کا بھائی کہنے لگے کہ اس نے بھی کھدر شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ جب ان کے بھائی نے شکایت کی تو بیوی بچوں سے دور ہو رہا ہے، کھدر کے لباس، ہر وقت مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی کچھ نہیں، امام فرماتے اچھا چلیں اس کے گھر چلتے ہیں،
گھر گئے تو کہا آپ بندے خدا تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دو, اپنا لباس تم ٹھیک کرو. تو مڑ کے کہتا ہے کہ آپ کا اپنا لباس بھی تو ایسا ہی ہے. فرمایا میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفۃ المسلمین ہوں, مجھے سب سے جو لو لیول کا آدمی ہے مجھے اس کو دیکھنا ہے, اس کی خوراک کو مجھے دیکھنا ہے, تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ حکومت علی کے پاس ہے, علی اچھا کھانا کھا رہا ہے, اچھا لباس پہن رہے ہیں, ہم غریب, ہم فقیر, ہم کس طرح. یہ ماں خود امیر المومنین کا ہے, اور ہمیں اس لحاظ کے ساتھ جو دیکھنا چاہیے. جہاں تک بچے ہمارے فون کیا ہے, آپ کو ترقی کرنی چاہیے. ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں, ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. علمی لحاظ سے ہم سے کوئی آگے نہیں جانا چاہیے, فکری لحاظ سے ہم سے کوئی آگے نہیں جانا چاہیے, چونکہ باقیوں کے پاس تو رہنما نہیں ہے, ہمارے پاس تو رہنما بھی معصوم ہیں اور مقتدا بھی معصوم ہیں. علمی لیول, معنوی لیول, فکری لیول, انہیں اس سے ہمیں سب سے آگے جو ہے نا وہ جانا چاہیے. میری جو گفتگو تھی شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, وہ مادی لیول اور مٹیریل لائف میں بات کر رہا تھا کہ اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کی پریشانی نہ ہو. اگر آپ فرض کیا کہ اس ایسی کلاس میں ہیں کہ جہاں پہ اچھے ویل آف لوگ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ کو پیس اینڈ سیٹسفیکشن جب نہیں ہوتی ہے تو اپنے سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ BMW ہے تو اس کو دیکھیں کہ جو چھوٹی جو بیچاری سوزوکی چلا رہا ہے اس کو گاڑی کو دیکھیں گے, آپ کو سکون ملے گا. ہاں چلو الحمدللہ وہ بھی بندہ خدا ہے, لیکن مجھے اللہ نے یہ جو ہے نا وہ نعمت دی ہے. اچھا, اور کچھ سوالات جو ہے وہ رہ گئے ہیں اور ٹائم مختصر ہوتا جا رہا ہے. ان بہن کا سوال تھا کہ ایک اور کہ استغفار کیسے کی جائے, آیا تسبیحاں پوری پڑھی جائیں یا دیکھیں استغفار جو ہے, استغفار ہمیشہ استغفار کا جو ترانہ ہے وہ دل و جان سے نکلنا چاہیے. استغفار نہ کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹیپیکل وے میں, نہ اس لحاظ کے ساتھ کہ ہاں جی روٹین بنی ہوئی ہے, جس طرح نہ کو مفہوم کو سمجھ. اسی طرح کا ایک شخص آیا جو ویسی ہی نمود اور نمائش کر رہا تھا, اور یہ نہج البلاغہ میں ہے, پورا ایک خطبہ ہے کہ میں اب تو وہ نہیں آپ لوگوں کو سارا سنا سکتا چونکہ ٹائم ہمارا تمام ہے. اس میں آپ دیکھیں استغفار کے سلسلے میں, تو آ کے اسی طرح بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے استغفر اللہ. امام فرماتے ہیں سکلت کا امو کا ما معنی الاستغفار, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تم پتہ ہے استغفار کے کیا مطلب ہے؟ اسے پتہ ویسے ہی کہہ رہا تھا نا, کہہ رہا تھا. تو جب یہ امام کا دیکھا انداز تو کہنے لگا کہ آپ خود ارشاد فرمائیے. امام نے وہاں پہ 6 معنی 6 اس کے مدارج بتائے ہیں استغفار کے, 6 مدارج. سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے استغفار کا الندم ما مضی, انسان اپنے جو گناہ ہیں اس پہ پشیمان ہو کے استغفار کرے. 6 جو ہیں مرحلے ہیں. اب میں نے پہلا مرحلہ آپ کو بتا دیا, آخری مرحلہ بھی بتا دوں. آخری مرحلہ یہ اس کا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ گوشت پوش اس کا حرام سے چڑھا ہوا تھا, اب وہ استغفار کر کے عبادات کے ذریعے, روزوں کے ذریعے وہ جلا دے اس سارے گوشت کو, سارے خون کو, تب مانا جو ہے صحیح استغفار کا مفہوم ادا. یعنی کہ ایک طرف سے آدمی حرام کھائے جائے اور دوسری طرف استغفار کی جائے, کوئی فائدہ نہیں اس کا, کوئی فائدہ نہیں بلکہ مذاق. ایک سوال اور ہے ان کا, اور کالر کو لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائیو کہاں سے, فرمائیے. جی عباس بات کر رہا ہوں ڈابی سے. فرمائیے. جی مجھے علامہ صاحب سے پوچھنا تھا زکوٰۃ اور خمس کے بارے میں. آج اس طرح خمس مطلب کتنا ادا کرنا ہے, زکوٰۃ یہاں UK کے مطابق کتنے مال پہ کتنی ادا کرنی ہے, یہ پلیز تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اچھا, دوسرا ان کا ایک سوال تھا اور اس کے بعد ہم دوسری بہن کے سوال کی طرف آئیں گے کہ وہ کہتی ہیں کبھی عبادت میں انسان بہت زیادہ مائل ہوتا ہے اور کبھی طبیعت تھوڑی اچاٹ ہو جاتی ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ عموماً ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے ہمارے, جب ہم دورہ تخصص کر رہے تھے, جو اسپیشلائزیشن تھی ہماری الہیات میں ہے, جو ہماری اسپیشلائزیشن ہے جس کو ایڈیولوجی یا تھیالوجی کہتے ہیں, الہیات میں, وہ ہمارے کلاس والوں تھے. ہم مسجد جمکران سے واپس آ رہے تھے کہ اب تو خیر بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں وہ لوگ, اس وقت میں نام بھی نہیں لیتا.
تو ہم مسجد جب اسی طرح ہم کلاس کے بعد ہم نے کہا چلتے ہیں، ہمارا امام زمان کی نماز پڑھ کے مسجد جم کران جاتے. تو مسجد جم کران جب ہم لوگ گئے تو واپسی پہ ایک عراقی ہمارا دوست، اس نے کویسچن کیا اس سید سے، یعنی وہ اتنا، یعنی بعض اوقات آیات استاد بعض اوقات پوچھتے تھے کہ ہاں کون سی آیت ہے، فوراً ہاتھ بلند کرتا تھا کہ یہ آیت فلاں پارے میں ہے، فلاں جگہ پہ فلاں. وہ جو عراقی دوست ہے اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات نماز شب نہیں پڑھ سکتے. مجھے آج تک بھی یاد ہے. تو انہوں نے، سید نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ دن کا جو احوال ہیں رات پہ بہت اثر کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دن میں کیا کر رہے ہیں، یہ رات کے اوپر جو ہے نا ان کے اثرات ہوا کرتے ہیں، اس وجہ سے نماز شب بھی انسان نہیں پڑھ سکتا ہے. تو انسان چونکہ اپنے خیالات پہ فوکس نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا بعض اوقات لذت اور مناجات ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان میں، مثلا یہ پانی ہے، پانی ایک انسان پیتا ہے لذت محسوس کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے لذت محسوس کرتا ہے، استغفار کرتا ہے لذت محسوس نہیں کرتا ہے، الحمدللہ کرتا ہے لذت محسوس نہیں کرتا ہے. یہ شیرینی اور یہ جو سویٹنس ہے کیوں نہیں آتی ہے، اس کو انسان سوچنا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے انسان کے لیے. انسان، اس کے لیے میں سب سے پہلی چیز بتاؤں کہ اپنے آپ کو فوکس کریں، آہستہ آہستہ لے کے جائیں اس منزل تک، آہستہ آہستہ لے کے جائیں. یکدم نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے تھوڑی شکل بنانی ہوتی ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، جو اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ مثلا ان کا سٹاف ہے، ان کی لیبر ہے، اسے تحلم کرنا چاہیے. روایات میں کیا ہے، بعض اوقات غسیلے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، وہ آگ بگولا ہوگا پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے نا معصومین فرمایا کہ تم تحلم کرو. یعنی کیا مطلب ہے، یعنی اگر حلم اور بردباری تمہارے اندر نہیں ہے، شو کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا جہاں ماشاءاللہ بردبار ہوں. کنٹرول کرو اپنے آپ کے اوپر. اس کے بعد آہستہ سے یہ گریجولی یہ جو صفت ہے آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی رہے گی اور ہوتی رہے. اسی طرح عبادات میں بھی بعض اوقات جو ہے انسان بہت خوش ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، 3 رکعت ایسی پڑھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کا. نہیں، وہ مومنین کی صفات میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خوشی ہو، غمی ہو، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک رہتا ہے. اسی طرح کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال پوچھنا ہے جی بہن فرمائیے. سے بات کر رہی ہوں کہ ولایت تکوینی کیا ہے، یہ جو ہمارے ائمہ کو حاصل تھی، ٹھیک ہے، یا انہیں حاصل تھی یا نہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے پروگرام. جزاک اللہ. اچھا، پھر ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً اذان ہوئی روزہ کھول لیا، اذان ہوئی روزہ بند کر لیا. وہ ان کے بچے اس پہ ذرا کنفیوز ہو رہے ہیں کہ امساک کا ٹائم اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں، یہاں پر کچھ جیسے روزے کا ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سحری کا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. تو وہ یہاں پہ تھوڑا سا بڑا گمبھیر سا ہے. یہاں کا جو افق ہے نا، بالخصوص انگلینڈ کا، یہ ناروے کا، یہ سویڈن کا، اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پرابلم ہے. اور اس میں جو یہ تقریباً کافی حد تک احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ جو چل رہا ہے آپ کے پاس اسی پہ رہیں. اگرچہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، 20-21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہی کچھ تھوڑا ٹائم جب 15 کے بعد جائیں گے تو ادھر سے دن جو ہے نا کم ہونا شروع ہوگا، اور یہ جو ہے نا سحری ہے یہ بھی اوپر آنا شروع ہو جائے گی 8-10 دن کے بعد انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. یعنی یہ جو ٹائمنگ چل رہی ہے اس کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ. فی الحال تو جو ہے نا وہ یہی دیکھیں اور جلدی بڑھتے ہیں تاکہ سوالات بھی ختم ہوں. تمام ہو رہا ہے. اور عباس صاحب نے ڈربی سے پوچھا کہ زکوٰۃ اور خمس پر یہاں پر کس پرسنٹیج پہ ہوگا، کتنے پیسے نکالنے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ اور خمس 2 الگ الگ نصاب ہیں اور 2 الگ الگ سسٹم ہیں دونوں اقتصادی سسٹم. جہاں تک ہے زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ ہمارے یہاں وہ 9-10 چیزیں ہیں اس کے اوپر ہوا کرتی ہے. گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجوریں ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ ساری سونا چاندی، ان کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ ہوتی ہے. یہاں پہ چونکہ ہم لوگ جو رہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس وہ نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس 40 بھیڑیں ہیں. یہاں تو چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. نہ ہی ہمارے پاس اتنی یہاں پہ فصل ہوتی ہے کہ وہ 20 من ہو جائے، 21 من ہو جائے، جو چاہی زمین ہے مثلا جو ہے نا وہ 10 من ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھی تو نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس 6 اونٹ بھی نہیں ہیں کہ اس میں سے جو ہے نا وہ چلیں ایک بکرا جو ہے نا وہ دے دیا. ہر ایک جو ہے نصاب مختلف ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں نصاب کے تحت جو ہے نا وہ چلنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا، بالخصوص انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اس کا زکوٰۃ کو کوئی
ایشو جو ہے نا وہ بنتا ہو. خمس باہر کیف ہر مومن کے اوپر یہاں پہ بنتا ہے اور اس کو اپنا حساب اس کا ہونا چاہیے. مثلا میری اپنی 15 شعبان کو جو ہے نا وہ تاریخ ہے, ہمارے بچوں کی 15 شعبان کو جو ہے نا وہ تاریخ ہے. مثلا اس دفعہ ہماری خود بچی 14 شعبان کو مجھے فون کیا کہ بابا وہ جو آپ نے مجھے شادی پہ گفٹ دیا تھا کیا میں اس پہ بھی خمس دے دوں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, اس پہ آپ نہیں دیں, وہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ تھا. اس وجہ سے یہ نہیں, ہر ایک کو سسٹم بنانا چاہیے اپنا. جو ہی بچہ بالغ ہو جائے, خواہ اس کی ایک پینی بنتی ہو, اس کو جو ہے نا وہ بنا کے دے دیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا بچہ پری رج کر رہا تھا وہاں پہ وہ جو فارمیسی میں, وہ مجھے آگے پتہ نہیں کہا 50 پاؤنڈ جو ہے مجھے ملا ہے, تو اس میں کتنا, میں نے کہا 10 پاؤنڈ خمس 10 پاؤنڈ 10 کو خمس دے دو. ان لوگوں کو جو ہے نا عادت, یہاں پہ بچے بہت جو ہے نا وہ شفاف ہوتے ہیں, ان کو ایک دفعہ بتا دیں. ویسے بھی یوتھ جو ہے نا جوانوں کو جو ہی جلدی بتاتے کہ وہ فوراً پک کر لیتے ہیں. اور خمس ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا ہے, ہر ایک جو ہے نا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک تاریخ معین کرے. اگر اس کی تاریخ معین نہیں ہے پھر ہمیں بتائے یہاں پہ, میں خود اس کی ایک تاریخ معین کر دوں گا اور اس کے تحت تاکہ اس کو یاد بھی رہے گی, اس کا خمس کا حساب بھی جو ہے نا آسان طریقے سے اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو کلیئر ہو جائے کتنے پیسوں پر کیا نکلے. فرض کیا اس کے جو ہے نا پہلے آپ دیکھیں نا, یہ چونکہ لمبی ڈسکشن ہے میں اس میں زیادہ نہیں جا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان خمس دے رہا ہے, وہ تو اپنی سال کی سیونگ کے بعد جتنا اس کے پاس بچ گیا ہے, 5 پاؤنڈ بچ گیا تو 1 پاؤنڈ دے گا, 100 پاؤنڈ بچ گیا ہے تو 20 پاؤنڈ دے گا. اس 20 پاؤنڈ میں جو کیا ہے 10 پاؤنڈ سہم سادات ہے, 10 پاؤنڈ سہم امام ہوا کرتا ہے. تو اس لحاظ اب ایک نے خمس آج تک دیا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے, صحیح ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ پہلے بات کرے تاکہ اس کو ہم بتا دیں. 2 چیزیں اس میں کرنی ہوگی, ایک چیزیں ہوگی جو استعمال کر رہا ہے, ایک چیزیں ہوگی جو اس کی سیونگ ہے. پھر جو استعمال کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہمیں مجتہدین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے, چونکہ یہ غفلت کی وجہ سے, مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس سے یہ ہو گیا, تو اس کو کسی حد تک جو ہے نا مثلا مجھے جو ہے نا وہ ہاف جو ہے نا اس کو معاف کرنے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اس کو آدھا جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے, وہ چیزیں کہ جو اس نے استعمال کی ہیں. اب جو سیونگ ہے ظاہر ہے اس پہ تو کچھ نہیں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا خمس کا حساب رکھے, ایک تاریخ اس کی معین ہونی چاہیے اور جس میں جو ہے نا اس کو خمس دینا ہے. اور وہ خمس کیا ہے کہ سیونگ کے اوپر ہوتا ہے اور 20% خمس ہوا کرتا ہے. خمس کا مطلب یہ ہے کہ 1/5 آف یور سیونگ. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال, ولایت تکوینی سے کیا مراد ہے؟ ولایت تکوینی بھی ایک بہت ہی جو ہے نا وہ لمبا ٹاپک ہے. اور ولایت تکوینی کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جس طرح 2 نظام ہمارے پاس چل رہے ہیں, ایک جو ہے نا نظام تشریعی ہے اور ایک نظام جو ہے نا نظام تکوینی. مثلا جو ہے نا نظام تکوینی کیا ہے, کوئی مر رہا ہے تو کوئی جی رہا ہے, اسی طرح جو ہے نا وہ کسی کے ہاں اولاد ہو رہی ہے تو کسی کے ہاں یہ ہو رہا ہے, یہ سلسلہ سارا جو ہے نا وہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ ایک نظام جو نظام تکوینی ہے اس میں کیا تبدیلی کوئی کر سکتا ہے اللہ کا ولی یا وہ تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. مخلوقات کے اوپر اس کو تصرف حاصل ہے یا مخلوقات کے اوپر تصرف حاصل نہیں ہے. اس میں ہمارا جو نظریہ ہے اپنا, معصومین علیہ السلام کو ولایت تکوینی حاصل ہے اور وہ چاہیں جب چاہیں اس کائنات میں کسی ٹائم پہ باذن اللہ سبحانہ, ظاہر طاقت باذن اللہ وہ پیری مریدی والا تو اذن ہے نہیں ہے کہ تعویذ لکھنے والا. باذن اللہ کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اس مقدس طاقت کے تحت وہ اس کائنات میں جب چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. جس طرح جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ آصف بن برقیہ کہ جو ایک وزیر ہے, جو ایک وسیع ہے ایک نبی کا, تخت بلقیس کو جو ہے 2400 کلومیٹر دور لے کر, وہ جو 70 گز لمبا ہے 70 گز چوڑا ہے, وہ کس طرح جو ہے نا وہ لے کر آتا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ آنا آتی, کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے چشم زدن سے پہلے. اسی کو یعنی یہ جو تصرف اس نے کیا ہے, تصرف یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجوگیشن جو اس نے کی ہے, یہ جو سبجوگیشن کی ہے یہ تصرف کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولی کو دیا کرتا ہے. اس میں کئی واقعات ہیں اور کئی چیزیں ہیں, اس میں 14 قسم کے اشکالات ہیں. میں نے اس اپنی کتاب جو ہماری عرفان اہل بیت ہے اس میں ولایت تکوینی کا پورا چیپٹر ہے, اور جو 14 قسم کے بعض کنفیوز کرنے کے لیے کوشچن کرتے ہیں ان 14 کوشچن کا اس میں ہم نے جواب بھی دیا ہے. بہت شکریہ قبلہ. چونکہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے, آگے سحری ہے اور جو ہے وہ مزید کالز بھی ہم نہیں لے پائے, اور
یہ کہ اب ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں رہی، تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں جزاک کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پھر آپ سحری سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.